حضرات مکرم اسی طرح ہم ازواج مطہرات کی عظمت کو مانتے ہیں۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے ذکر فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب کی پاک بیویو، دنیا کی کوئی عورت تم جیسی تو نہیں ہو سکتی، تم عام عورتوں کی طرح تو نہیں ہو۔ اب اگر کوئی شخص سوال کرنے کی جسارت کرے کہ مولا تو نے یہ تو بتا دیا کہ دنیا کی کوئی عورت ازواج مطہرات جیسی نہیں ہو سکتی، لیکن مولا یہ نہیں بتایا کہ کس بات میں ان جیسی نہیں ہو سکتی۔ کیا عبادت و ریاضت میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا زہد و تقوی میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا حسن سیرت میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ یا حسن صورت میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ یا حسب نسب میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ یا سلیقہ شعاری میں اور امور خانہ داری میں اور سگھڑ ہونے میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ مولا کچھ پتہ تو چلے، یہ تو کہہ دیا دنیا کی کوئی عورت ازواج مطہرات جیسی نہیں ہو سکتی، مولا یہ بھی تو بتا دے کس بات میں ان جیسی نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید کا انداز بیان جواب دے رہا ہے، یا نساء النبی، اے میرے محبوب کی پاک بیوی ہو، لستن کاحد من النساء، تم دنیا میں کسی ایک عورت جیسی بھی نہیں ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہاں پر فضیلت کا کوئی اور سبب نہیں بتایا، صرف اتنا ذکر کیا کہ تم تو میرے محبوب کی بیویاں ہو نا، دنیا کی کوئی عورت تم جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ اب یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ جو میرے آقا کریم کی نکاح میں آ جائے، دنیا کی کوئی عورت اس عورت جیسی نہیں ہو سکتی، تو دنیا کا کوئی مرد میرے نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جس نے میرے آقا کریم کو ایمان اور محبت سے ایک نظر دیکھ لیا، کوئی اس جیسا نہیں ہو سکتا، تو جس کو دیکھنے سے یہ مرتبہ ملا ہے، یہ مقام ملا ہے، کوئی اس جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرات مکرم، عزت دیتا وہ ہے، لیکن دیتا اپنے محبوب علیہ السلام سے نسبت کے صدقے میں ہے۔ اب فضیلت کا جو معیار علماء نے ہمیں بتایا ہے کہ ظاہر ہے کہ سب سے افضل جو ہیں وہ رسول ہیں، اس کے بعد انبیاء کا مرتبہ ہے۔ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ رسول وہ صاحب کتاب ہوتا ہے، اور جس پر کتاب نازل نہیں ہوئی لیکن جس کو رب کائنات نے مقام نبوت عطا فرمایا ہے، وہ رسول تو نہیں ہے، اس کو کتاب نہیں ملی لیکن وہ نبی ہے۔ اب نبی کے بعد پھر کس کا مقام ہے؟ اس کے بعد پھر صحابہ کا مقام ہے۔ صحابہ کے اندر بھی کیٹیگریز ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور سرکار کے صحابی باقی انبیاء کے صحابیوں سے افضل۔ اب ان میں سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں، اس کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں، ان کے بعد بدری ہیں، ان کے بعد پھر وہ صحابی جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ ہیں، اور ان کے بعد وہ تمام صحابی جو کہ مقام صحابیت سے فیض یاب ہوئے وہ ہیں۔ اور یہ جو مقام ہے کہ دنیا کا کوئی شخص کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ صرف خلفائے راشدین یا عشرہ مبشرہ یا بدریوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام صحابیوں کے لیے قانون ہے۔ حضرات